لیکن انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کارآمد ہوگی۔ آج کی جو مجلس ہے، اس مجلس کے اندر 3 جز ہیں۔ یہ مجلس 3 چیزوں کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ ایک جز ان حفاظ کا ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل کر کے ایک بہت بڑی فضیلت حاصل کر لی ہے۔ ایک جز اس ادارے اس عمارت کا ہے کہ جس نے ان بچوں کو تیار کیا۔ ایک اس مجلس کا جز وہ اکابر، وہ علماء، وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے ان بچوں کو اس مقام پہ رہ کر تیار کیا۔ تو یہ 3 جزوں کو یہ آج کی محفل ہماری مشتمل ہے۔ تینوں پر مختصراً حکم دیا گیا ہے بولنے کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اکابر کی موجودگی میں بیٹھ کر بات کرنا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس معنی کر کے ہمارا سبق کیا ہو جاتا ہے، دہرا دیا جاتا ہے۔ تو بہت ہی مؤدبانہ درخواست کروں گا اپنے اکابر سے، اساتذہ سے، کہ اگر 19-20 ہوگا تو سبق ہی سمجھ کر یاد کیجئے گا۔ خیر، یہ جو آج کی مجلس ہے، یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے علاقے کے، آپ کے خود کے مدرسے کے بچوں نے تقریباً جن کی تعداد 4 بتائی گئی ہے، انہوں نے آج اس مقدس کتاب کا حفظ مکمل کیا ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی محبت سے اس کو دیکھتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کا یہ مقام ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لفظ فرعون پر پہنچتا ہے، لفظ شیطان پر پہنچتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس لفظ فرعون کی، لفظ شیطان کی تلاوت کرتا ہے تو پھر بھی یاد رکھو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ فرعون کے جو 5 حرف ہیں، ان 5 حرف کی تلاوت کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے انسان کو 50 نیکیاں دیتا ہے۔ یہ مقام ہے اس قرآن کریم کی تلاوت۔ حالانکہ فرعون کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن، انبیاء کا دشمن، تعلیمات اسلامیہ کا دشمن، شیطان اللہ کو چیلنج کرنے والا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لے کا کہا گیا تو کس نے انکار کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، صاف انکار کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر پاکیزگی اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ان ملعون علیہ، ان لوگوں کا، ان چیزوں کا، اور یہ اللہ کی جو مخلوق ہے فرعون کی شکل میں، شیطان کی شکل میں، اگر آپ ان کے لفظوں کا، ان کے ناموں کا تلاوت کے اندر ذکر کریں گے تب بھی آپ نیکیوں سے سرابور ہوں گے۔ فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو شیطان کا نام پڑھا گیا ہے 50 نیکیاں کم کر دو، نہیں، بلکہ اس پہ بھی نیکی ملی۔ ایسی مقدس کتاب انہوں نے آج اپنے سینے میں سمائی، ان کا کیا مقام ہے اور ان کو ملے گا کیا، فائدہ کیا اس سے؟ تو یاد رکھیں، ہمارے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مومن کی یہ منشا اور یہ معراج ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن،
کل قیامت کا منظر برپا کیا جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، ایک ایک آدمی ایک ایک بوند پانی کو، ایک ایک آدمی ایک ایک انسان ایک درخت کے پہاڑی کے سائے کو ترس رہا ہوگا۔ جس وقت باپ ہمارا ہاتھ چھوڑ دے گا، جس وقت بھائی ہمیں بھول جائیں گے، جس وقت بہنیں رشتہ توڑ دیں گی، جس وقت مائیں اپنی الفتوں کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھیں گی، قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن ہر کسی کو اپنی حالت اور اپنی جان کی پڑی ہوگی، ایسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان حافظ قرآن کو دیکھے گا۔ یہ جو بچے آج تمہارے مدرسے میں رہ کر تمہارے تعاون کے ذریعے، تمہارے کردار کے ذریعے، تمہارے ہیلپ کے ذریعے آج جس مقام کو پہنچے ہیں، ان بچوں کو کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑے کریں گے۔ یقال لصاحب القرآن، میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے حافظ قرآن کھڑا ہو۔ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل، کھڑا ہو جا اور قرآن کی تلاوت کر اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل اور اس طرح پڑھ جس طرح تو اقرا دارالعلوم حسینیہ کھڑولی کے اندر پڑھا کرتا تھا، ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا اتنا مقام اونچا ہوئے گا۔ اور سن فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جب تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ جس وقت لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسیں گے، اس حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ انعام ہے اس کا، اور یہ احسان اللہ تبارک و تعالی کا اس وقت یہ حافظ قرآن پہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ان کا ہے، ان کو فضیلت مل گئی، باپ کھڑا ہو سکتا ہے مجمع کے اندر سے، مائیں بول سکتی ہیں مجمع کے اندر سے کہ میاں جی مولوی صاحب یہ تو بچے کی فضیلت آپ نے بیان کر دی، لیکن بچے کو یہاں تک بنانے کا جو کردار نبھایا ہے وہ تو ہم نے نبھایا ہے۔ اس کے باپ نے اپنے پسینے کو، اپنے خون کے پسینے کو پسینہ بنا کر بہایا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ چنانچہ اس کو بھی حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی حضرت معاذ جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ احسن ذوقہ من الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فما ظنکم بالذی عمل ھذا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اس ماں کا، اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں اس باپ کا جس کا سوال بن رہا تھا کہ اس بچے کی آپ نے فضیلت بیان کر دی، کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کو جنت کے درجوں میں پہنچا دے گا، لیکن یہاں تک اس کو پہنچانے میں جو ہم نے کردار نبھایا ہے ہمیں کیا ملے گا؟ سنو وہ ماں باپ، سنو وہ خوش نصیب ماں باپ اور وہ پیرنٹس اور وہ بچوں کے ذمہ دار، تمہارے لیے بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، تمام بچے ہوں گے، تمام دنیا کے باپ ہوں گے، اس میں وہ چند باپ کھڑے ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے والد کو کھڑا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن سب کے سامنے البسا والداہ تاجن، ایسا تاج اس کے والد کو پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن احسن ضوءہ من ضوء الشمس، یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ دنیا کا سورج، اگر ہم اس کو اپنے گھر کے اندر ڈال دیں تو آپ گھر کی کنڈیشن، گھر کی کیفیت سمجھو کتنی بار رونق ہوگی۔ اس شمس کو مراد اور نشانہ بنا کر پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اللہ کی جانب سے احسان کے طور پر، انعام کے طور پر، اکرام کے طور پر، یہ تاج جو ہوگا اس سورج سے 1000 گنا بہتر اور زیادہ روشن، یہ فضیلت ہے۔ پھر مسئلہ یہ آتا ہے پڑوسی کھڑا ہو جائے گا، ذمہ دار کھڑا ہو جائے گا مدرسے کا
یا مدرسے کے بازو میں رہنے والا جو ہمیشہ آندھی طوفان کے اندر، گرمی سردی کے اندر بچوں کا نظام کرنے والا تھا، وہ کھڑا ہو جائے گا کہ مولوی صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہو، ماں کو بھی بھیج دیا جنت میں، باپ کو بھی بھیج دیا جنت میں، بچہ بھی چلا گیا، ارے پورے سال ہم جو رات دن مدرسے کے پاس رہ کے ذمہ داری نبھائے ہیں، اس کا کیا؟ اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب، اس کو بھی امام داؤد نے اور مسند احمد نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حرام کو حرام جانا، حلال کو حلال جانا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس پر احسان یہ کریں گے فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اس کو اولین جنت میں داخل کریں گے اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ایک آفر دیا جائے گا اور آفر دیا جائے گا وَشَفَّعَهُ مِنْ عَشَرَةٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ایک انعام سے اور خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ بھائی دیکھیے مجمع کے وہ لوگ ہیں، ان کے اوپر ہم نے جہنم واجب کر دی تھی، ان کے اوپر ہم نے جہنم کی آگ کو واجب لازم قرار دے دیا تھا، اب تجھے اختیار ہے ان میں سے جس 10 کو چاہے، یہ جو کھڑے ہیں مجمع، ان میں سے جن 10 کو چاہے تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے۔ اب پیارو بتاؤ، محلے والوں بتاؤ، رحمانیہ کمپاؤنڈ والوں بتاؤ، کیا وہ بچہ اس مدرسے کا پڑھنے والا جس کے ساتھ آج ہم کھانے کے اعتبار سے، اس کے رہنے کے اعتبار سے، عمارت کے اعتبار سے، گرمی سردی کے اعتبار سے، اس کی ہر ضرورت کے اعتبار سے جب معاون رہیں گے، خیر خواہ رہیں گے، مددگار رہیں گے، تو بتاؤ پیارو جس دین کو یہ سیکھ رہا ہے کیا یہ دین اس بچے کو بے وفائی کرا سکتا ہے؟ کیا یہ بچہ کل قیامت کے دن آپ کو بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پیارو، محلے والوں، کھڑولی والوں اور تمام سامعین سے مؤدبانہ درخواست ہے، ان بچوں کی، ان مدارس کی اور ان کی قرآن کو پڑھنے والوں کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ بچے آج جو حافظ قرآن بنے ہیں یہ عام فضیلت حاصل نہیں کرے ہیں، ان کا مقام بالکل الگ ہے، اور مقام جو ہے ہم نے بتا دیا۔ جس وقت آدمی اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا اور اس کی ماں کی ممتا آپ کو معلوم ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو مائیں کتنی راتیں قربان کرتی ہیں، سب اس دور سے گزرے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی بھی ماں کی مثال دیا ہے۔ اتنا سخت کل قیامت کا منظر ہوگا کہ اس منظر کو ہولناکی میں اور زیادہ شدید ترین بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو بیان کرا کہ ماں کی محبت بھی پھیکی پڑ جائے گی اس عذاب کے سامنے۔ کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ ایسے منظر کشی کری قرآن نے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا جب منظر ہوگا، وہ عورتیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہوں گی، کل قیامت کے دن وہ بچے، وہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، وہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی کہ مجھے کسی کو دودھ پلانا ہے، اور وہ مائیں جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، جو پریگننٹ ہوں گی، حاملہ ہوں گی، وہ اپنے بچوں کو جن بیٹھیں گی۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ میرے محبوب، یہ جو قیامت کا منظر ہوگا آپ دیکھو گے، لوگ کھڑے سے گر رہے ہوں گے، جو گرے ہوئے ہوں گے وہ لیٹے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، سب کو اپنی حالت معلوم ہوگی۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا جیسے لوگوں نے نشے کی گولی کھا رکھی ہوگی، شراب پی رکھی ہوگی، وما ہم بسکارا، حالانکہ میرے محبوب وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ نشے کی گولی نہیں کھائے ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، ہاں اللہ کے عذاب میں سختی اس قدر ہوگی کہ مائیں جو دودھ پلانے والی تھی وہ بچوں کو بھلا دیں گی، وہ مائیں جو پریگننٹ اور حاملہ تھی اپنے بچے جن بیٹھیں گی اور لوگ اپنے حواس کھو دیں گے۔
ایسے منظر کے اندر ان حافظ قرآن کو، ان کے ماں باپ کو اور ان کی مدد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا۔ یہ عام فضیلت۔ اس لیے بھائیو، ان مدارس کی، مدارس والوں کی، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی ہمیں اہمیت سمجھنی ہے۔ یاد رکھو، آج بھائی تھوڑا اور صبر کر لیں تو اچھا مزہ آ جائے گا۔ تھوڑا سا آوازیں بند کر لیں آپ، برائے کرم۔ مجمع خاموش ہو جائے۔ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں تاکہ بالکل پرسکون کے ساتھ آپ بات سن سکیں۔ آج جو مدارس کی طرف سے یا مدارس کو لے کر جو شوشے ڈالے گئے ہیں، میں اپنے اکابر کی موجودگی میں باضابطہ ہوش و حواس میں عقل کے ساتھ، کوئی ایسا نہیں کہ جوش میں آکے مولوی صاحب بول گئے، ہوش میں ایمانی قوت سامنے رکھ کر اور ان مدارس والوں سے اپنے رشتے ایمانی کو مضبوط اور تعلق رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب آج دنیا کے کسی کونے پر جا کر تعارف کرایا جائے کہ ہم فلاں مدرسے سے آئے، تو نام سنتے ہی جو ہمارے چہرے بدلتے ہیں، نام سنتے ہی جو ہمارا کردار بدل جاتا ہے، نام سنتے ہی جو ہمارا نیچر بدل جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آج جو ہماری عوام کو، ہمارے بھائیوں کو سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ مدرسے دے کیا رہے، مدرسے میں ہو کیا رہا؟ تو یاد رکھو، ان مدرسوں کو پہلے دینے سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ یہ مدرسے کہاں سے آئے، یہ مدرسوں کا وجود کیا ہے، یہ مدرسے پیدا کب ہوئے۔ چنانچہ جب ہم یہ بات تاریخ کے اندر ٹٹولتے ہیں یا کوئی مقرر صاحب بیان کرتا ہے یا کوئی مورخ لکھتا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ وہ صفہ کو لکھتا ہے، لیکن میں اکابر کی موجودگی میں بیٹھ کر اور ان کو اپنا سبق سناتے ہوئے اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی ان مدارس کا ذکر آئے گا تو سب سے پہلے صفہ کا نام نہیں آئے گا، سب سے پہلے دار ارقم نام نہیں آئے گا، سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے جو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، پہلی وحی غار ہرا کے اندر جو آئی، سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد وہی ڈلی۔ سب سے پہلا مدرسہ غار ہرا ہے، سب سے پہلا معلم اول احکم الحاکمین ہے، متعلم اول رحمت للعالمین ہے، اور واسطہ اول جبرائیل امی ہے، مخاطب اول صحابہ اجمعین ہے۔ پھر جب اس مدرسے کی بنیاد غار ہرا کے اندر پڑی، اس مدرسے کی فضا اٹھی، صدیق کے گھر پہنچی، صدیق کے گھر اس فضا نے خوشبو مہکائی اور صدیق کے گھر سے دیگر لوگوں کے گھر پہنچی، اور اس مدرسے کی فضا نے مکہ کے اندر خوشبو جب بکھیرنی شروع کری تو یہ مدرسہ دار ارقم کی شکل میں 39 صحابہ، 39 اسٹوڈنٹ اور 39 طلبہ کی شکل میں دار ارقم کی شکل میں آیا۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اہمیت اب ہمیں کچھ زیادہ ہو گئی، تعداد کچھ زیادہ ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصرار کرنے کے بعد 3-4 مرتبہ اجازت دی، اجازت دینے کے بعد وہی ہوا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، پورے دن بے ہوش رہے۔ ہوش آیا تو کہا اپنی ماں سے، ام خیر سے، کہ جب تک ایک لقمہ نہیں چباؤں گا جب تک اپنے محبوب کا چہرہ نہ دیکھ۔ پھر اس کے بعد جو سوال چل رہا اس کا تو جواب دے دو، 2 منٹ بھائی۔ اصل خطاب جیسا آپ کو معلوم ہے استاد محترم حضرت مفتی حفیظ اللہ حفیظ صاحب کا ہی ہونا ہے۔ ہم تو کیا ہوتا ہے، طالب علموں کو یا چھوٹے مقرری جو ہوتے ہیں، مقررین استغفر اللہ، طالب علم، ان کو ایک مجمع کو، تاکہ ہمارا جو بڑا ہے اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو سیٹ کر کے دیا جاتا ہے، بھائی آپ آئیے، مجمع تیار ہے، آپ ذرا ہمیں کیا کر کے جائیے، سرابور کر کے جائیے۔ تو ہم تو وہ تیار کر رہے تھے، اصل خطاب حضرت ہوگا۔ پھر بھی سوال کا جو جواب تو مختصر انداز میں دیتا ہوں۔ یہ سوال ہوتا ہے مدرسے دیے کیا ہیں؟ تو دیکھو یہ اولاد ہے کس کی؟
اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کرے تو وہاں بھی اکابر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے جب مسجد نبی کی بنیاد رکھی اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک چبوترا قائم کیا جس کو آپ اور ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ اس وقت کا مدرسہ تھا. اس وقت پھر وہاں سے اسٹوڈنٹ پھرے چاروں طرف بھاگے اور تبلیغ کی اور اسلام پھلتا گیا. پھر ایک وقت آیا دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر تاریخ نے وہ وقت دہرایا. تاتاریوں کے زمانے میں پھر لوگوں کو ایمان اسلام بچانا مہنگا پڑ گیا. پھر ان مدارس والوں نے، ان مکاتب والوں نے اس کے فتنے کا بائیکاٹ کیا. پھر ایک وقت آیا مختصر تاریخ کر کے ہلاکو چنگیز خان کے دور کے اندر پھر انہی اکابر نے، انہی علماء نے، انہی مدارس والوں نے پھر اس کا دفاع کیا. پھر اس کے بعد تیسری دفعہ تاریخ نے وہ وقت دہرایا، انگریز کی شکل میں آیا. پھر ہندوستان کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح علماء نے لڑائیں لڑی اور وقت آیا 1866 کے اندر پھر بھی مدرسہ قائم ہوا اور اس کے ذریعے سے انگریز کو بھاگنا پڑا. یہ سلسلہ چلتا گیا اور آج دنیا کے کونے کونے پہ آج مدرسوں کا جال پھیلا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ مدرسے دے کہہ رہے ہیں. اب سوال کا جواب سنیں. مدرسے دے کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں مدرسوں نے کیا دیا ہے. ہم نے یقیناً اگر مدرسے کو ہر طرح سے تعاون کیا ہے، اگر ہم نے عمارت دی ہے، اگر ہم نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، لیکن یاد رکھو میری قوم، میرے بھائیوں سنو، بڑے بڑے فنڈ مدرسوں کو نہیں دیے گئے، کالجوں کو، یونیورسٹی کو دیے گئے. بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑی تخڑی عمارتیں اسکولوں کو، کالجوں کو دی گئی، مدرسوں کو نہیں دی گئی. اور نہ میں اس کا منکر ہوں، نہ میں یہ قائل ہوں کہ مدرسوں کو ہی دیا جائے اور ان کو نہ دیا جائے. نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ان مدرسوں والوں نے، ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے والوں نے، جن کو آپ اپنی زبان میں کبھی کبھی سختی کرتے ہوئے ملا بھی بول دیتے ہیں، ان ملاؤں نے ایک ایک آٹا اور ایک ایک مٹھی آٹا مانگ کر، ایک ایک مٹھی چاول مانگ کر، ایک ایک 10-20 روپے تمہارے دروازے پر آ کر دستک دے کر جو مانگا ہے، آج بھی دیکھو تمہاری گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے چپڑاسی سے بھی کم تنخواہوں میں بیٹھ کر انہوں نے قال اللہ قال رسول کر کے ان بچوں کو جو سزا کر قوم کے اندر اور امت کے اندر جو بھیجا ہے. آج اگر کوئی وکیل اگر انصاف کے ساتھ اپنا مقدمہ لڑتا ہے، آج کے اندر اگر کوئی جج کسی بھی عدالت کے اندر اپنے قلم کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی نہیں کرتا، آج اگر سڑک پر چلنے والا کوئی بھی ڈرائیور زیادتی پیدل چلنے والے پر نہیں کرتا، آج اگر مارکیٹ کے اندر ہر تاجر تجارت کے اعتبار سے انصاف کے ساتھ کام کر رہا ہے، سڑکوں پر گھومنے والی ہماری مائیں بچیاں اگر پردے میں ہیں، آج اگر نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، بچوں کے چہروں پر نورانیت نظر آ رہی ہے، بزرگوں کے سروں پر، اکابر کے سروں پر ٹوپیاں پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آج دنیا کے اندر جو عدل قائم ہے، حتیٰ کہ خیر خواہی قائم ہے، حتیٰ کہ ہر چیز قائم ہے، اس کے پیچھے یہی مولوی، یہی مدرسے، یہی ملا یہ دیا ہے قوم کو انہوں نے. آج اگر کوئی بچے حیادار ہے تو اس کے پیچھے مولوی کی محنت ہے. اگر کوئی بچہ، کوئی تاجر انصاف کے ساتھ اپنے پھلوں کے اندر عیب بتا کر تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت کے اندر، اس کی صفائی کے اندر، سچائی کے اندر کسی مولوی کی محنت ہے. اگر آج کا کوئی انجینئر بلڈنگ بناتے ہوئے گڑبڑی نہیں کرتا ہے تو اس انجینئرنگ کے اندر صفائی، ستھرائی، ایمانداری ڈالنے والا کسی مولوی کا ہاتھ ہے. یہ قوم کو دیا ہے مولوی. اس لیے میرے بھائی ذہنوں کو صاف کرو. یہ یہودیت ہے. یہ ہمارے بچوں کو کہ مدرسہ ہے کیا چیز، مدرسے میں کیا کیا جاتا ہے، 4 پارے 5 پارے اور بچوں کو صرف کچھ الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں. یہ واقعتاً یہ یہودی سازش ہے. یہ مدرسہ آج بھی جس طرح صفہ سے دنیا کے کونے کونے پر پہاڑوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے اور راستوں کے ذریعے اور اس جنگلوں کے ذریعے جو دین پہنچا ہے، آج بھی ان مدارس سے دنیا کے کونے کونے تک فیض پہنچ رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی اکابر، یہی مسلح پر اور پھٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھانے والے علماء اور تمہاری زبان میں ملا. اس لیے مدارس کا اہتمام کریں. اپنے پاس مدرسے کا ہونا یاد رکھو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور لاسٹ اور آخری بات، خدا کی قسم میرا عقیدہ اور ایمان ہے، اگر یہ مدارس آج زمین پر ہے زندہ تو یہ سورج نکلے گا. یہ مدارس قائم ہے تو چاند نکلے
گا. یہ مدارس قائم ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ ٹکے رہیں گے. یہ مدارس قائم ہیں تو ستارے راتوں کو نکلتے رہیں گے, دریائے بہ نہیں پڑیں گے, یہ زمین ہلے گی نہیں اگر ان مدارس کو آنچ آئی. یہ مدارس ختم کرنے کی سازشیں تو 1400 سال سے کی جا رہی, ختم ہوئے نہیں. جنہوں نے سازشیں کی آج وہ دنیا کے نیچے نہیں, دنیا کی سب ہستی سے بالکل ختم ہو چکے. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کے کہنے میں, بھڑکاوے میں, بہلاوے میں نہ آئیے. یہ مدارس, ان مدارس کا ہمارے علاقے میں, ہمارے محلے میں ہونا یہ ہماری کامیابی, اللہ تعالیٰ کی رضا کا جز ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقصد ہے. اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے, اس لیے ہمارے علاقے میں, ہمارے حلقے میں, ہمارے کمپاؤنڈ میں مدارس کا قائم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے. سمجھ رہے؟ کریں گے عمل کے نہیں. 3 چیزیں جو بچے حافظ قرآن بنے ان کی فضیلت آپ سنیں. جتنے بچے یہاں پر ہیں کم از کم اس میں کم از کم, حالانکہ ارادہ تو 100% ہے, کم از کم 50% تو بچوں کو حافظ بناؤ, کم از کم. اور اس کے بعد جو ہم نے والدین کا مقام بتایا وہ والدین سن لیں. کل قیامت کے میدان میں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ رشک کریں گے تمہارے اوپر. اور وہ معاون, وہ مددگار, وہ مدرسے کے خیر خواہ سن لیں, ایک ایک پائی جو آپ مدرسے کو دے رہے ہو, ان بچے کو نمک کی ڈیلی تک دے رہے ہو, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جو اس کا اجر عطا کریں گے آپ رشک کرتے رہ جائیں گے. اس لیے ان کی قدر کرو, اہمیت جانو. اور جو اکابر علماء مدارس کی طرف سے ہمارے ذہنوں میں سوال یہ کیا ہے, یہ کھانے کے اڈے, یہ چھوڑو اور ان کا ساتھ دو اور کام کرو اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئی ٹوٹی فوٹی انداز میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, اور جو صحیح کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور ان باتوں کو ذریعہ نجات بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت خوب, ماشاءاللہ. یہ تھے مفتی ابو بکر صاحب.